اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان ہم سب کو عطا فرمایا اور ماہ رمضان میں کچھ رخصتیں بھی دیں مریضوں کو اور مسافروں کو کہ مریض اور مسافر اگر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس مہینے میں روزہ چھوڑ کے بعد میں جب ان کو آسانی ہو روزے کو رکھ کی گنتی پوری کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ یہ سہولتیں اس لیے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان کے جو 29 یا 30 دن ہیں چاند کے حساب سے جو بھی ہیں ان کو تم مکمل کر لو۔ اور پھر کیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، اللہ کی تکبیر کہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ماہ رمضان دیا اس کے شکرانے میں ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں اپنی طرف سے خاص دن رمضان کے فوراً بعد عید الفطر کا عطا فرما دیا۔ یہ انعام ہے نیک لوگوں کی اس پابندی کا جو انہوں نے ماہ رمضان میں کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی روزہ افطار کرنے کی ہے اور دوسری خوشی رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی ہے۔ یعنی ایک تو قیامت میں رب کا دیدار ہوگا، ایک دنیا میں فطر کی خوشی، روزہ افطار کرنا، بریک فاسٹ۔ یہ فطر کب ہوتا ہے؟ دو طرح کا فطر ہے، ایک روزانہ جب آپ افطار میں روزہ کھولتے ہیں، ایک وہ فطر ہے، اس وقت بھی خوشی کا ایک عالم ہوتا ہے کہ ایک دن کی ڈیوٹی مکمل ہوئی۔ اور ایک فطر وہ ہے جس کو آپ عید الفطر کہتے ہیں، یکم شوال المکرم کو اللہ کے حکم سے تمام ایمان والے عید مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بہت بڑا دن بنایا ہے ہمارے لیے کہ اس میں تمام مومنین کی بخشش ہوتی ہے، نیکوں کے صدقے گناہ گاروں پر بھی رحمت ہوتی ہے۔ تو عید کا دن جو ہے وہ مہینے کے بعد دن کے وقت کھانا کھانے کی آزادی ہوئی نا، پورا مہینے میں ہم نے دن کے وقت نہیں کھایا پیا، اور پہلا دن جو آیا شوال المکرم کا تو اب روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے۔ اس پہلے دن کو بطور مہمانی منانا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمانی کا دن ہے، اب اللہ کی مہمانی کا انکار نہیں، اسی لیے اس دن روزہ رکھنا منع ہے، ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا عید کا جو شوال کا پہلا دن ہے۔ تو اس لیے اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیں منانا چاہیے عید کے دن کو، اور اس میں چونکہ اللہ کا شکر کرنا ہے تو ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ عید کی خوشیاں ہمیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے جائز تعلقات میں ڈھونڈنی چاہیے، ناجائز ریلیشنز میں عید کی خوشیاں نہ ڈھونڈیں، کیونکہ یہ عید اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، بڑا دن ہے، اور اس میں اگر کوئی غلط کام کریں گے تو بے ادبی بھی بہت بڑی اور بہت بری ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید کا دن گزاریں، صبح اٹھیں، غسل کریں، صاف ستھرے نئے یا اجلے کپڑے پہنیں، مسواک کریں اور خوشبو لگائیں، اور عید الفطر میں 1 3 5 کھجوریں کھا کر آپ نکلیں، آہستہ آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی
دل نواز صدائیں کہتے جائیں، یہ بھی تکبیر بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ پر عمل ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آپ جائیں گے، ایک رستے سے عیدگاہ کی طرف جائیں اور پھر رستہ بدل کے دوسری طرف سے آئیں، سارے رستوں کو گواہ بنائیں، اور اس طرح پھر عید سے پہلے فطرانہ جو آپ پر لازم ہوا ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو فطرانہ عید سے پہلے غریبوں کو دے کر، جو 240 روپے گندم کے حساب سے 2 کلو گندم کی قیمت ہے، وہ ادا کر کے آپ اپنے طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے پھر آپ عید پر جائیں، کیونکہ فطرانہ بھی واجب ہے۔ تو بہرحال مستحق لوگوں کو فطرانہ بھی دیا جائے، پھر عید کی نماز ادا کی جائے۔ سب سے بڑا کام، سب سے پہلا کام فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرنا ہے، اور یہ عید کی نماز واجب ہے۔ اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، عید کی نماز واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور یہ ہوتی ہی جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جہاں امام صاحب جماعت کرائیں گے وہاں پر ہی جو ہے وہ عید کی نماز مرد حضرات پر تو واجب ہے۔ خواتین کے لیے اگر باپردہ انتظام ہو جائے تو وہ بھی نماز عید باپردہ طریقے سے آ کے پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال خواتین پر یہ لازم نہیں، واجب نہیں، مردوں پر واجب ہے۔ 2 رکعتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں، اور عید کی نماز کا طریقہ وہی ہے جیسے آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے زائد تکبیروں کا۔ اسی لیے جب ہم اس کی نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے پڑھنی، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، پیچھے سے امام کے اور منہ طرف قبلہ شریف کے، یہ نیت کر کے پھر ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر تو اس طرح جس طرح نماز میں آپ امام کے پیچھے تکبیر کہتے ہیں، کانوں تک ہاتھ بند کرتے ہوئے پھر ہاتھ باندھتے ہیں، تکبیر کہتے جاتے ہیں، اور پھر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، یہ ان زائد تکبیروں میں سے پہلی 3 ہیں، اور پہلی 2 تکبیروں پر آپ نے کان ہاتھ تک اٹھانے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں 2 تکبیروں پر۔ تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک اٹھا کے تکبیر کہتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لینے۔ امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے، پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر امام صاحب قرات کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو 4 تکبیریں امام صاحب کہلوائیں گے۔ ان 4 تکبیروں پہ پہلی 3 تکبیروں پہ اس طرح کرنا ہے، ہاتھ کانوں تک بلند کرتے ہوئے یہ 3 تکبیریں کہنی ہیں، اور تینوں مرتبہ ہاتھ کھلے چھوڑ دینے ہیں۔